کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک فرق ہے اچھوں اور بروں کی روحوں کا، اور وہ یہ ہے اچھوں کی روحیں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں اور بروں کی روحیں وہ قید ہوتی ہیں، ان کو کہیں تصرف کی اجازت نہیں ہوتی. اب جب یہ بات سمجھ آ جائے، بنیادی طور پر نظریے کی بات ہے کہ اچھوں کی روحیں جہاں چاہیں جا سکتی ہیں، پھر یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ کیا روح گھر آتی ہے یا نہیں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں یا نہیں آتی، اور کیا ہم کسی مزار پر جاتے ہیں تو صاحب مزار کو پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا، اور پھر یہ وہ جو جنت کی کھڑکی کھلنے والی احادیث، اور پھر یہ جو سفر آخرت کے منازل کے حوالے سے مختلف روایات ملتی ہیں، وہ تمام کا تمام یہ جتنے بھی اس حوالے سے نظریات ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں اس ایک نظریے سے کہ اچھوں کی روحیں جہاں چاہیں وہ جا سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگان دین وہ یہی نظریہ رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے جو مزارات تھے وہاں حاضری دیا کرتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ نہیں. اور پھر یہاں پر آپ یہ دیکھیں، یہ عام مومنین کی روحوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا، کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، اس کو صوفیہ نے کہا یوں نہ کہو سنا ہے، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. اگر مومنین کی روحیں آتی ہیں تو وہ جن کے صدقے روحوں کو جو ہے وہ جان مل جاتی ہے، پھر وہ جانے کائنات کی روح گھر میں کیوں نہیں تشریف لا سکتے؟ یعنی حضور علیہ السلام کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ آ بھی سکتے ہیں، وہ بلا بھی سکتے ہیں، دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں. تو اچھوں کی روحیں، بروں کی روحیں، اور یہ جو ایصال ثواب ہے اور یہ جو تعزیت ہے، یہ جو دعائے مغفرت ہے، یہ دراصل اسی روح کو تسکین دینا ہے، اس کو سکون دینا ہے.